بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے بند کر دی گئی، اور اس وقت پوری دنیا میں جنرل عاصم منیر جو کہ سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ حافظ قرآن سید عاصم منیر، انہوں نے اپنے اس ٹینیور میں وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی جنرل نے نہیں کیے۔ اس پر پوری پاکستانی قوم تہ دل سے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ان کی خارجہ پالیسیاں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اس پوری گیم کا کریڈٹ میں 3 لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں 3 لوگوں کا نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ پہلا کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل، دوسرا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان، تیسرا کریڈٹ نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار۔ یہ 3 لوگ سر فہرست ہیں اس پورے معاملے کو مینج کرنے کے لیے، اور یقین کریں میں باخدا آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ پورے ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پورے ایران میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اس سے بڑی ایک فخر کی بات سنیں، اسرائیل میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں گورے، ڈانس کر رہے ہیں۔ امریکہ میں گورے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دل پاکستان، جہاں پاکستان ترانے لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کی سر بلندی نہیں؟ کیا یہ پاکستان پر اللہ پاک کا احسان نہیں؟ یقیناً ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو سید عاصم منیر۔ یہ ہم جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اتنا بڑا کام کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ اللہ پاک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی۔ بارہ ناظرین، اس وقت پاکستانیوں کا سینہ چوڑا ہو گیا ہے اس خوشی سے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو اس قابل سمجھا کہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور 11 اپریل کو یو ایس اے سے جو ٹیم ہے مذاکرات کے لیے آ رہی ہے، اس میں وزیر جنگ ہیں، اس میں وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، اس میں یہ سٹیو، مشکل سے ان کے نام ہیں۔ بہرحال جی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 11 اپریل کو امریکہ سے وفد آ رہا ہے مذاکرات کے لیے، اور شاید 10 اپریل کو ایرانی وفد بھی اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اب پوری دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دل سے۔ ایک ہمارے بڑے دبنگ سینیٹر ہیں فیصل رضا عابدی صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ 26 نومبر 2026 پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا۔ ڈیٹ نوٹ فرما لیں۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات 100% اپیل کرتی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں۔ ایک طرف تو جنگ بندی ہو گئی، دوسری طرف اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے لبنان کے اوپر، جبکہ ایران کی شرائط میں یہ بات طے تھی کہ پھر ٹوٹل جنگ بندی ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایران کے ساتھ جنگ بندی کر لیں اور ادھر ادھر آپ حملے کرتے رہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل عراق پر بھی حملے کر رہا ہے اور لبنان پر بھی حملے کر رہا ہے، اور ہلکا پھلکا وہ ایران کو بھی ٹچ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافقت۔ حالانکہ اس جنگ میں ایران کی ٹاپ آف دی لسٹ فتح ہوئی ہے، پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایران جنگ جیت گیا ہے،
جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کے بعد اعلان کر رہے تھے وائٹ ہاؤس سے کہ جناب ہم جنگ جیت گئے ہیں اور ہم نے ایران کا بہت نقصان کیا، اب ایران کئی صدیوں تک سنبھل نہیں سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیسے جنگ جیت گئے؟ آپ تو منتیں ترلے کر کے وہاں سے نکلے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی سیف راستہ دے دیں ہمیں۔ اس کے اوپر 101 دلیلیں آپ کو مل جائیں گی کہ امریکہ اسرائیل بڑی برے طریقے سے شکست کھایا ہے، انہوں نے یہ جنگ ہار چکے ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے، تسلیم کریں نہ کریں دنیا کہہ رہی ہے۔ اس کا ایویڈنس سنیں ذرا۔ آج میں وائٹ ہاؤس سے ایک خطاب سن رہا تھا، ان کے کوئی رپورٹنگ کر رہی تھی گوری، وہ واضح کہہ رہی تھی کہ اللہ نے پاکستان کو چنا اس کام کے لیے، پاکستان کو عزت ملی، پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے، عاصم منیر کو، وہ بھی ڈنکے بجا رہی تھی، کسی بڑے نیوز چینل سے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، سینیٹر ایک گورا سینیٹر خطاب کر رہا تھا، اس نے کہا ٹرمپ صاحب آپ نے ایک ایسی جنگ امریکہ کے کھاتے میں ڈالی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پر یہ جنگ ہمیں $2 بلین میں پڑی، روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ وہاں لینے کیا گئے تھے؟ او جی ہم رجیم چینج کرنے گئے تھے، آبنائے حرمز ہم نے کھلوانی تھی۔ اس نے کہا کہ آبنائے حرمز جو ہے یہ تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا، یہ راستہ تو ازلوں سے کھلا ہوا تھا، یہ آپ کی جنگ کی وجہ سے یہ راستہ بند کرنا پڑا ان کو۔ آپ اگر صرف آبنائے حرمز کھلوانے کے لیے گئے تھے اور اربوں ڈالر آپ نے ہمارا برباد کر دیا ہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اپنے لوگ ہی چھوڑ گئے اس معاملے میں، اس جنگ میں اس طرح کی شکست ہوئی ہے کہ اتحادی چھوڑ گئے ہیں۔ اور اب بھی بتایا جا رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے امریکہ میں، اس میں بھی ٹرمپ کی مقبولیت خاطر خواہ نیچے آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ہی نہ ہونے دیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب دنیا میں کبھی دوبارہ الیکشن ہی نہ ہو۔ آپ سوچ کے بڑا حیران ہوں گے سن کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی اب کبھی الیکشن نہیں ہوں گے، اب پاکستان میں بھی کبھی الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی کچھ ایسی تبدیلی ہونے جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ یہ جو الیکشن ہے نا شاید یہ ختم ہونے والا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت کے ایک اینکر نے لائیو ٹرانسمیشن کے دوران بکھلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی ہی حکومت کے خلاف بے شمار باتیں کی کہ پاکستان کو یہ فتح کیوں ملی ہے، لیپ ٹاپ توڑ دیا، کرسیاں توڑ رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے جیسے بندے کو کرنٹ نہیں لگ جاتا۔ تو ناظرین اس کا مقصد یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہر حد تک جائے گا کہ وہ اس معاہدے کو نہ ہونے دے، کیونکہ اس نے شرارت کرنی ہی کرنی ہے۔ اس معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے بھارت پورا زور لگائے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کا یار ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کسی نہ کسی ملک کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہے اور ہمارے ساتھ دوستیاں قائم رہیں۔ اگر اس کی صلح ہو گئی مشرق وسطیٰ میں تو پھر ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چیز اور آپ کو بتانا بڑی ضروری ہے۔ شمالی کوریا کے جو صدر ہیں کم جونگ ان، نام تھوڑا الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، یہ بڑے دبنگ آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی شاندار جو ہے نا وہ سپیچ کی، انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی تمام عرب ممالک اکٹھے نہ ہوئے تو پھر اسرائیل ان کو چن چن کر مارے گا اور گریٹر اسرائیل بنے گا۔ اگر آج عرب ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو پھر یہ خواب اس کا چکنا چور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، تو پھر اس کا اسرائیل کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل وہ بنے ہی بنے۔ اس کے بننے کا مطلب ہے پورے مشرق وسطیٰ پر اسرائیل کی حکومت، پھر سارے اسرائیل کے محرون منت ہوں گے، ایک چھوٹے سے ملک کے ان کو غلامی کرنی پڑے گی۔
تو یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا ان مذاکرات میں کوئی رخنا تو نہیں ڈال دی جائے گی؟ کیا 2 ہفتے کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ تو میرا ماننا ہے کہ یہ 2 ہفتے میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 ہفتوں سے ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہوگی، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ مذاکرات چلتے رہیں گے۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ جنگ بندی جو ہے یہ قائم رہے گی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، جان چھڑا کر بھاگے ہیں کہ یار کسی طریقے سے نا یہاں سے نکلو، کیونکہ اس وقت تک امریکہ اور اسرائیل کوئی بھی ایک شرط ایران سے نہیں منوا سکے جس کے بہاف پہ یہ اناؤنس کر سکیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ایران کے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں اللہ نے منسلک کر دی ہیں۔ ایران کا مقدر ہے فتح۔ ہمارا ماننا یہ ہے، پوری دنیا اس بات پہ کھڑی ہے کہ ایران جنگ جیت گیا ہے، اور باقاعدہ ایران نے اپنی جیت کا جشن بھی منایا، اعلان بھی کیے، ہر طرف سے پورے ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے آ رہے ہیں۔ اب ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا سمجھیے گا، یہ جو یہود و نصارہ کا پلان تھا نا کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑوا دو، برے طریقے سے فلاپ ہوا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں سب کی کامیابی ہوئی ہے اس میں، تمام مسلم ممالک کا سر فخر سے بلند کیا ایران نے، اور ایران فاتح ہے آج کا، اور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں سارے۔ کچھ شو کر رہے ہیں، کچھ شو نہیں کر رہے، لیکن کھل کھلا کر ایران کی حمایت کرنی پڑے گی، ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ایران کو فتح دلانی پڑے گی۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے ملک میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوں، اور ہر طرف امن کا گہوارہ ہو، تمام ممالک امن سے سکون سے رہ سکیں۔ زندگی عارضی ہے، یہ جنگ و جدل کا مقام نہیں ہے کہ 24 آور جنگیں ہی لڑی جائیں، کچھ معاملات ٹیبل ٹاک سے بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔